جہاں ہم مسجد کی دوسری ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں، اللہ رب العزت امید ہے ہمیں معاف کر دے گا، لیکن ایک جگہ سے پکڑ لے گا اللہ، وہ سب کو پتہ ہے۔ مسجد کی جو امام ہے ان کی تنخواہوں کے بارے میں بڑی بڑی ڈیفنس کی مساجد اللہ رب العزت کو پکڑ لے گا۔ تم اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کرتے تھے اور اگر امام یہ دعا کرے کہ یا اللہ جتنی تنخواہ یہ مجھے دے رہے ہیں میرے نمازیوں کے بچوں کی بھی تنخواہیں اتنی ہو، میرا خیال ہے سارے لڑنے لگ جائے گی، ایسے ہے کہ نہیں؟ جب ہم یہ چیز پسند نہیں کرتے تو ہم اس چیز کو بھی پسند نہ کریں کہ مسجد کے امام کی تنخواہ تھوڑی ہو بلکہ زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ مسجد کی ضرورت کے اندر آتا ہے۔ دیکھو جب امام مسجد اچھے کپڑے پہنے گا یہ اہل مسجد کی عزت ہے، محلہ دار ہے جو ان کی عزت ہے۔ امام مسجد کی اچھی گاڑی ہے تو محلہ دار کی عزت ہے، اہل مسجد کی عزت ہے۔ پورے شہر کے اندر بھائی ایک مسجد کے اندر امام جاتا ہے اچھی گاڑی میں اچھے کپڑوں کے اندر جاتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ پورے شہر کے اندر لوگ عزت کریں گے نہیں بھائی وہ مسجد والے بڑے اچھے ہیں، انہوں نے اپنی مسجد امام مسجد کا خیال کیا ہوا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں جہاں ہم دوسری چیزوں کا خیال کرتے ہیں وہاں ہم ان چیزوں کا بھی خیال کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ بہت مشکل کام ہے کہ جب آدمی صدر ہو، وزیر ہو، حکمران ہو، کسی بڑے عہدے پر ہو اور اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو اس کے لیے انصاف کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ اس کو کوئی پوچھنے والا ہو تو اس کے لیے آسان ہوگا۔ کسی نے اس سے پوچھا بھائی جج نے کسی حکمران کے خلاف فیصلہ دیا، بھائی یہ کام اس نے ٹھیک نہیں کیا، غلط کیا ہے، اب حکمران نے جج کو ہی فارغ کر دیا، اختیارات ہے اس کے پاس تو الامام العادل، فرمایا منصف حکمران، عادل حکمران قیامت کے دن اللہ رب العزت عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اور دوسرا مطلب فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک بندہ یہ حکمران ہے، ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک آدمی گھر کا سربراہ ہے، اس کے نیچے یا کسی فیکٹری کا سربراہ ہے یا کسی کمپنی کا سربراہ ہے، اب اس کے نیچے بہت سارے لوگ کام کرنے والے ہیں، اب اس سے پوچھا جائے گا بھائی تم نے سب کے درمیان انصاف کا معاملہ کیا یا نہیں کیا؟ والد ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں کے اندر تم نے انصاف کا معاملہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ یا ایک کو تم نے زیادہ دے دیا دوسرے کو کم کے دیا، کل کوئی یہ بچہ یہ کہے کہ والد نے ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کیا۔ ہاں اگر کوئی بچہ والدین کی خدمت کرتا ہے تو والدین اس کو دے دے، علیحدہ چیز ہے یہ، لیکن ویسے ہی کسی کو زیادہ دے دیا تو فرمایا قیامت کے دن پوچھا جائے گا کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندہ اپنے دائرہ کار میں، ہر بندہ اپنے دائرہ کار میں وہ حکمران ہے، اس سے پوچھا جائے گا۔ دو مطلب۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ انصاف کیا حکم ہے؟ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا۔ انصاف کیا چیز ہے؟ انصاف کہ بندہ ہر کام کے اندر انصاف کا معاملہ کرے، ہر کام کے اندر ہی انصاف کا معاملہ کرے، اس کا بول بھی انصاف والا ہو، اس کا سننا بھی انصاف والا ہو، اس کے اعمال بھی انصاف والے ہوں، اور انصاف کا مطلب وہ اللہ کی فرما برداری کے اندر بھی انصاف کرے، یعنی جہاں ہم یہ انصاف نہیں کہ مطلب یہ بھی ہے انصاف کہ بندہ لوگوں کے ساتھ تو انصاف کا معاملہ کرے اور اللہ کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہ کرے۔ انصاف حقیقت میں انصاف یہ ہے کہ بندہ جہاں لوگوں کے اندر انصاف والا معاملہ کرے بندہ اللہ کے ساتھ بھی انصاف والا معاملہ کرے، مطلب اللہ کی فرما برداری نہ کرے، بندہ گناہوں سے دور رہ کے زندگی گزارے، اللہ کی اطاعت کے اندر زندگی گزارے، یہ ہے اللہ کے ساتھ انصاف۔ ہم دعا کرتے ہیں نا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمیں رب ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کیا مطلب کہ ظلم کو تعبیر کیا گیا ہے گناہ سے، نافرمانی سے، اس کا مطلب اللہ کے ساتھ نافرمانی کرنا ظلم ہے، اور ظلم کے مقابلے میں آتا ہے عدل، اور اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنا یہ عدل ہے۔
اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہم عدل کے اندر زندگی گزاریں، انصاف کا معاملہ کریں اور اللہ کے ساتھ بھی انصاف کریں، یعنی اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاریں، یہ ہے انصاف۔ نمبر 2 فرمایا کہ وَالشَّابُ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، کہ وہ نوجوان جو جوانی کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر اس نے گزاری ہو۔ دوسرا شخص فرمایا جس کو اللہ عرش کا سایہ نصیب کریں گے، اس کی نشو و نما ہی اللہ کی عبادت کے اندر ہوئی ہو۔ جب وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی امت کی فکر کہ چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کا نوجوان جب جوانی کے اندر داخل ہو تو وہ اللہ کی اطاعت کے اندر زندگی گزارنے والا ہو۔ اس لیے فرمایا وَالشَّابُ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، کہ جوان عبادت کے اندر اس کی نشو و نما ہوئی ہو۔ اس لیے حدیث میں حکم ہے کہ جب 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا کہنا شروع کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مارنا شروع کرو، تاکہ 2-3 سال کے اندر جب بچہ جوان ہو تو وہ نماز کا پابند ہو، اور نماز کا پابند ہو۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، بچوں کی تربیت کرنا اور ان کو ایسے طریقے کو ایسی تربیت کے اوپر ان کو ڈالنا کہ ان کی زندگی اللہ کی عبادت کے اندر گزرے، ان کی زندگی، ان کی جو جوانی ہے وہ اللہ کی عبادت کے اندر گزرے۔ انسان کی زندگی کے اندر سب سے قیمتی حصہ وہ اس کی جوانی کا ہے، سب سے قیمتی حصہ وہ اس کی جوانی کا ہے۔ اس لیے احادیث میں آتا ہے قیامت کے دن جو 4 سوال کیے جائیں گے، کہ پہلا سوال احادیث میں آتا ہے قیامت کے دن 4 سوال کیے جائیں گے کہ قیامت کے دن زمین اس وقت تک انسان کے قدم نہیں چھوڑے گی جب تک اسے 4 سوال نہ کر لیے جائیں۔ پہلا، زندگی کہاں گزاری، دوسرا جوانی کہاں گزاری، تیسرا مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، چوتھا اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ زندگی کہاں گزاری، دوسرا جوانی کہاں گزاری۔ پوچھا جائے گا جوانی کہاں گزاری ہے تو نے، یہ نہیں پوچھا جائے گا ہاں بڑھاپے میں تو نے کیا کیا۔ مطلقاً سوال زندگی کا ہو گیا۔ اب زندگی کے اندر سب سے قیمتی حصہ وہ جوانی کا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت اس جوان آدمی کے اس کی قدر بھی کرتے ہیں عبادت کی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو نوجوان جوانی میں اللہ کی عبادت میں زندگی گزارے تو جب اللہ پر کسی چیز کی قسم کھائے گا اللہ اس کی قسم کو بھی ضرور پورا کرے۔ اللہ کے یہاں قدر و قیمت بھی ہے، مرتبہ بھی ہے، مقام بھی ہے۔ اس لیے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نوجوان کو اللہ رب العزت قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب کریں گے جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا پروٹوکول ہے، یقین کریں۔ لمبی لائن لگی ہے بینک کے سامنے، آپ اپنا وہ جمع کرا رہے ہیں، بل بجلی کا جمع کرانے کے لیے آپ گئے ہیں، لمبی لائن لگی ہے، سخت گرمی ہے، آپ کو پتا 2 گھنٹے سے پہلے میری باری نہیں آئے گی۔ اندر سے ایک آدمی آتا ہے اور آپ کو اشارہ کرتا ہے، آپ کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتا ہے۔ کتنی عزت بندہ محسوس کرتا ہے اور کتنا فخر محسوس کرتا ہے کہ میری بڑی عزت، لوگ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں ترسی نگاہوں سے، بھائی ہمارا بھی کوئی جگاڑ لگا لے تو ہمیں بھی کوئی اندر لے جا، اتنی لمبی لائن ہمارا بھی وقت بچ جائے۔ اندازہ کریں قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کا وہ سورج بھی بالکل قریب ہوگا اور آدمی، حدیث میں آتا ہے بڑا سخت دن ہوگا، لوگ تمنا کر رہے ہوں گے یا اللہ ہمیں یہاں سے نکال، جہنم کے اندر پھینک۔ کیوں؟ جہنم دیکھی نہیں ہوگی انہیں، وہ یہ بھی تمنا کر رہے ہوں گے ہمیں جہنم کے اندر پھینک دے، یہاں سے ہمیں نکال دے یا اللہ، کیونکہ انہوں نے جہنم کو دیکھا نہیں ہوگا۔ اتنی سخت دن ہوگا۔ احادیث میں آتا ہے کہ لوگ پسینوں کے اندر شرابور ہوں گے، بعض ٹخنوں کے اندر، بعض گھٹنوں کے اندر، بعض اس سے بھی زیادہ اپنے گناہوں کے بقدر لوگ۔ تو اس وقت اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ جب نصیب کرے گا تو ان لوگوں کو وہاں سے چن لیا جائے گا۔ کتنا پروٹوکول ہوگا اور کتنا انسان فخر محسوس کرے گا۔ اس میں وہ نوجوان ہوگا جس نے جوانی سوشل میڈیا پہ نہیں گزاری، جس نے جوانی فضول کاموں کے اندر گیمیں کھیلنے میں نہیں گزاری، جس نے جوانی فضول کاموں کے اندر نہیں گزاری، اس نے جوانی کو اللہ کی عبادت کے اندر گزارا۔ اللہ پاک فرماتے پھر میں اس کی قیمت بھی لگاتا ہوں، قیامت کے دن اللہ عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اپنی جوانیوں کی حفاظت کرنا اور جوانی کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر وقت گزارنا۔ اور میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ سلطان ٹیپو کے جس نے انگریزوں سے بڑی جنگیں لڑی ہیں،
تو اس کے بارے میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کا ایک مرشد تھا، پیر تھا ان کا، جس سے وہ اپنی اصلاح کے بارے میں ان سے پوچھتے رہتے۔ تو ان کے مرشد کا جب انتقال ہوا، انہوں نے وصیت کی، انہوں نے وصیت یہ کی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جو صاحب ترتیب ہو۔ صاحب ترتیب اسے کہتے ہیں کہ جوان ہونے کے بعد سے جس کی کوئی نماز نہ قضا ہوئی ہو۔ تو اب اعلان کیا گیا بھائی کون آدمی ہے جو صاحب ترتیب ہے، جوان ہوتے جس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، جس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، ضائع نہیں ہوئی، کوئی آدمی نہیں۔ بڑے بڑے علماء اس مرتبے سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو بھائی کوئی نکل، کوئی مجمع سے کوئی باہر ہی نہیں آ رہا، مجمع سے کوئی باہر ہی نہیں آ رہا۔ کافی دیر کے بعد سلطان ٹیپو آگے ہوا اور اس نے کہا اللہ ان پر رحم کرے، جاتے ہوئے میرا راز فاش کر گئے۔ ایک کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے، جاتے ہوئے میرا راز فاش کر گئے۔ اتنا نمازی اور پرہیزگار بندہ، اور ہمارے نوجوانوں کو اس کی تصویر کیا دکھائی جاتی ہے؟ بڑی لمبی لمبی مونچھیں ہیں، قرین شیپ ہے اور ایسے کوئی بدماش قسم کا آدمی ہے، یہ تصویر دکھائی جاتی ہے کہ تو یہ میں نے پچھلے دنوں میں کیا تھا بہت خیانت، بہت ساری چیزوں میں ہماری گورنمنٹ خیانت کرتی ہے ہماری نوجوانوں کے ساتھ، ہماری نوجوانوں کے ساتھ کچھ چیزیں بیان کرنے والی نہیں۔ ایسے لٹریچر پڑھائے جاتے ہیں جب یونیورسٹی لیول میں بچے جاتے ہیں، اور ایسے لٹریچر پڑھائے جاتے ہیں میں آپ کو سنا نہیں سکتا۔ جو بچہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اس سے آپ پوچھ لیجئے، بے شک بیٹا جو انگلش کے اندر لٹریچر پڑھنے کو کہا جاتا ہے، جو پڑھتا ہے والدین کو سناؤ ذرا، وہ کہے گا کسی صورت میں نہیں سنائے گا۔ تیسرے نمبر پر وہ آدمی اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب کریں گے کہ وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو کہ کسی وجہ سے باہر جائے فوراً مسجد میں اس کے آنے کا خیال ہو، میں مسجد کے اندر جاؤں دوبارہ۔ جس طرح آدمی کوئی کام کے اندر مصروف ہو اور کوئی اور کام کے اندر چلا جائے، پھر بھی اس کا ذہن کیا رہتا ہے؟ بھائی میں نے وہ کام کرنا ہے، میرا وہ کام رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ آدمی کہ جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو، کسی ضرورت کو باہر جائے، پھر دوبارہ مسجد کے آنے کی اس کو فکر ہو، کب مسجد کا وقت ہوگا، کب میں مسجد کے اندر جاؤں، اور جب مسجد کے اندر آئے اور وہ خوش ہو جائے۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ فرمایا کہ جس آدمی کا دل مسجد کے اندر لگا ہوا ہے، جو مسجد کا عادی ہے، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو کہ کسی وجہ سے باہر گیا، پھر دل کے اندر بات آئی یار مسجد کے اندر جانا چاہیے، بار بار اس کی ذہن کے اندر خیال ہے کب مسجد میں نماز کا وقت ہو، میں مسجد کے اندر جاؤں، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب کہ جس آدمی کو مسجد کی فکر ہے کہ ہماری مسجد اچھی ہو، ہماری مسجد کے اندر ساری سہولیات ہوں، مسجد کی ضرورتوں کا وہ خیال رکھتا ہو، مسجد کی تعمیر و ترقی کا وہ خیال رکھتا ہو۔ فرمایا دوسرا مطلب یہ ہے، جہاں علماء وہ مطلب بیان کرتے ہیں وہاں علماء محدثین یہ بھی مطلب بیان کرتے ہیں کہ جس آدمی کو مسجد کی فکر ہو، مسجد کی صفائی کی فکر ہے، مسجد کی ضروریات کی فکر ہے، اور مسجد کے کاموں کی اسے فکر ہے، بھئی یہ مسجد کا کام رہتا ہے، میں کر دوں اور کوئی نہ کرے، مسجد کا بلب خراب ہے میں اس کو ٹھیک کرا دوں، میں نیا بلب یہاں لگا دوں، پنکھا خراب ہے میں یہ کر دوں، میرا حصہ سب سے زیادہ اس میں ہو، پھر میں وہ آدمی بھی اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ تو بڑے افسوس کے بعد جہاں ہم مسجد کی دوسری ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں، جہاں ہم مسجد کی دوسری ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں، اللہ رب العزت امید ہے ہمیں معاف کر دے گا، لیکن ایک جگہ سے پکڑ لے گا اللہ، وہ سب کو پتہ ہے۔ مسجد کی جو امام ہے ان کی تنخواہوں کے بارے میں بڑی بڑی ڈیفنس کی مساجد اللہ رب العزت کو پکڑ لے گا۔ تم اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کرتے تھے، اور اگر امام یہ دعا کرے کہ یا اللہ جتنی تنخواہ یہ مجھے دے رہے ہیں پانی، میرے نمازیوں کے بچوں کی بھی تنخواہیں اتنی ہو، میرا خیال ہے سارے لڑنے لگ جائے گی، ایسے ہے کہ نہیں؟ جب ہم یہ چیز پسند نہیں کرتے تو ہم اس چیز کو بھی پسند نہ کریں کہ مسجد کے امام کی تنخواہ تھوڑی ہو بلکہ زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ مسجد کی ضرورت کے اندر آتا ہے۔ دیکھو جب امام مسجد اچھے کپڑے پہنے گا یہ اہل مسجد کی عزت ہے، محلہ دار ہے جو ان کی عزت ہے، امام مسجد کی اچھی گاڑی ہے تو محلہ دار کی عزت ہے، اہل مسجد کی عزت ہے۔ پورے شہر کے اندر بھائی ایک مسجد کے اندر امام جاتا ہے اچھی گاڑی میں اچھے کپڑوں کے اندر جاتا ہے، اور میرا خیال ہے
کہ پورے شہر کے اندر لوگ عزت کریں گے نہیں بھائی وہ مسجد والے بڑے اچھے ہیں، انہوں نے بڑی مسجد امام مسجد کا خیال کیا ہوا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں جہاں ہم دوسری چیزوں کا خیال کرتے ہیں وہاں ہم ان چیزوں کا بھی خیال کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ نمبر 4 فرمایا ورجلان تحابان فی اللہ اجتماع علی ذلک وتفرقا، کہ وہ دو آدمی ہیں کہ جو جن دونوں کی آپس میں محبت اللہ کے لیے ہوئی ہو اور وہ ناراض بھی اللہ کے لیے ہوئی ہو، بہت کم ملتا ہے۔ یہ مارکیٹ کے اندر شارٹ ہے، یہ چیز نہیں ملتی۔ ہم دنیاوی چیزوں کے لیے تو ناراض ہو جاتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ دنیاوی چیزوں میں ناراض ہو جاتے ہیں، بھائی تو نے میرا فلانا کام نہیں کیا، تو میرے فلانے پروگرام میں نہیں آیا، اس میں تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ کوئی آدمی اپنے بچے سے اس لیے ناراض ہوا ہو، اپنے دوست سے اس لیے ناراض ہوا ہو، بھائی تو نماز نہیں پڑھتا، تو کتنی دفعہ سمجھایا میں نے، تو نہیں پڑھتا، میرا تیرا بولنا ختم، جب تو نماز کا احترام شروع کیا میں بولنا شروع کروں گا، تو نے فلاں کام کیا خلاف اشارہ، میں نہیں تجھ سے بولتا۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں ایک محبت ہوئی ہو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور ناراضگی ہوئی ہو تو اللہ کے لیے، فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ یہ صحابہ کی سنت ہے، احادیث میں آتا ہے صحابہ ناراض ہو جایا کرتے تھے جب ان کے بچے کچھ تھوڑی سی تعویل کرتے۔ حدیث پاک کے اندر ایک حدیث پاک کے اندر لکھا ہے ایک صحابی نے اپنے بچے کو ایک حدیث سنائی اور بچے نے تھوڑی سی تعویل کی، اگر یہ کام ایسے ہو جائے وہ ناراض ہو گئے، تو جب میں رسول اللہ کی حدیث سنا رہا ہوں تو آگے سے تعویل کر رہا ہے اس کے اندر۔ اس لیے میرا محترم بھائیوں یہ چیز ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اللہ کرے یہ تو آسان ہے، ویسے مشکل تو لگتی ہے لیکن اپنے اندر پیدا کر لے، یقین کریں اللہ رب العزت عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اور آگے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، کہ کسی نوجوان کو، کسی آدمی کو کوئی عورت بلا رہی ہو، خوبصورت منصب والی بھی ہے، حسن بھی اس کے پاس ہے، اور اس کے پاس مال و دولت بھی ہے، اور وہ بلا رہی ہے برائی کے لیے، اب وہ کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ۔ ایسے بڑے لوگ آئے ہیں تاریخ میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، وہ سارا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ اور بھی بہت سارے کہ ان کو بلایا اور انہوں نے کہا انی خاف اللہ، میں اللہ سے خوف کرتا ہوں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں یہ بدکاری ہے، بدکاری سے دور رہنا ایک مہر ہے نوجوان کے اوپر، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، ایک مہر ہے پاکیزگی کی۔ اب جب آدمی اس مہر کو قائم رکھے، اللہ کے ہاں اس کا ایک درجہ ایک مقام ہوتا ہے، اب جب وہ مہر کو ضائع کر دیتا ہے، چاہے نوجوان مرد ہے چاہے عورت ہے، اس مہر کو ضائع کر دے گی، کیا کر دے گا، تو اللہ رب العزت کے ہیں اس کا مقام اور مرتبہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے احادیث میں آتا ہے کسی آدمی کی نظر پڑی کسی عورت کے اوپر، چاہے وہ تصویر میں کیوں نہ ہو، ہم ویسے عورت پر نظر پڑنے کو تو چلو برا سمجھتے ہیں لیکن تصویر کو عام طور پہ برا نہیں سمجھا جاتا، ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ برائی پھیل گئی ہے۔ آدمی اپنی نظر کی حفاظت جب کرے، نظر کو نیچا کرے، احادیث میں آتا ہے اللہ رب العزت اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرماتے ہیں، یعنی ایسا مزہ اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں، وہ ایمان کی حلاوت اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، اور فرمایا کہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ فِي صَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمْ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ آدمی صدقہ دے اللہ کے راستے میں اور ایسے طریقے سے صدقہ دے، دائیں ہاتھ سے صدقہ دے رہا ہے لیکن بائیں کو خبر نہیں ہے، بائیں ہاتھ سے کسی کو کوئی چیز دے دی ہے لیکن دائیں کو خبر نہیں ہے، یعنی اللہ کے لیے وہ صدقہ دے، اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دے۔ ہمارے ہاں فیشن بن چکا ہے، تقسیم کر رہے ہیں، تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اس صدقے کو ضائع کر دے گا۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت کہے گا جس کے لیے تو نے یہ عمل کیا ہے اسی سے جا کے بدلہ لے، پھر کس کو ہم منہ دکھائیں گے قیامت کے دن؟ اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، کسی کو نہ بتائیں، گھر والوں کو بھی نہ بتائیں، دے دیں، بس اللہ کے لیے دے دیں۔ ورجل، اور آخری بات فرمایا اللہ رب العزت ان سب کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اور آخر میں ورجل ذکر اللہ، کہ جو اللہ کا ذکر کرے خالیا، خلوت کے اندر، فواضت عیناہ، کہ اس کے آنسو بہنے لگے، اس کے آنسو بہنے لگے۔ یہ چیز بہت کم ہوگی ہمارے اندر کہ آدمی
حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کا ذکر کرو، ایسے اللہ کا ذکر کرو، لوگ مجنون کہنے لگے، لوگ کہیں پاگل ہے، دیوانہ ہے یہ، اللہ کا ذکر اس حالت میں انسان کر رہا ہے، تو اللہ کا ذکر کرے تنہائی کے اندر، اور فرمایا کہ اس کے آنسو بہنے لگے۔ کبھی ہم تنہائی کے اندر اللہ کا ذکر کریں، یقین کریں ایسا انسان کے اندر مزہ آتا ہے، جب آنسو اس کے بہ جائے پھر تو نور علی نور ہے۔ اس لیے کوئی آدمی ہم میں سے کوئی آدمی کہتا ہے بھائی میں زندگی کا مزہ لینا چاہتا ہوں، تہجد کے وقت اٹھے اور اٹھ کر جب سارے سو رہے ہوں ایک طرف ہو گئے، 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ کے سامنے روئے اور اپنی زندگی کے گناہ کو بیان کرے اور اللہ کے سامنے توبہ کو بیان کرے، یقین کرے ایسا مزہ آئے گا، آپ کہیں گے ایسا مزہ مجھے دنیا میں کسی چیز میں نہیں آیا، اور یقیناً ایسا ہوتا ہے۔ اور اس لیے فرمایا خالیاً خلوت کے اندر ذکر کرے اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ بھائی مسجد کے اندر بیٹھا ہے، کسی جگہ بیٹھا ہے، تو پھر تو وہ ریا کا شبہ ہے، آدمی وہ دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ جب آدمی خلوت میں بیٹھا کوئی دیکھ ہی نہیں رہا اسے، پھر تو وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے نا۔ اس لیے فرمایا تنہائی کے اندر بیٹھ کے وہ اللہ کے سامنے اللہ کا ذکر کرے اور اس کے آنسو بہنے لگے، اللہ پاک اس کو عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ تو اس لیے